جس مقصد کے لیے یہ دنیا میں آئے ہیں اس مقصد کو ذہن میں رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ذکر اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ اگر کوئی غلطی، کوئی گمراہی، کوئی گناہ، کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ بندے اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ذکر اللہ کو اللہ تعالی نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ آدمی چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی، لیٹے بھی ذکر کر سکتا ہے۔ نہ وضو کی شرط ہے، نہ بیٹھنے کی شرط ہے، نہ قبلہ روح ہونے کی شرط ہے، ہر وقت زبان کے اوپر اللہ کا نام رہے۔ جب عادت پڑ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ انسان جب کبھی خاموش ہے اس وقت بھی اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی۔ میں نے اپنی دادی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہا جو یہیں ہمارے اس قبرستان میں مدفون ہیں، وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھیں۔ حضرت قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدہ تھیں۔ میرے دادا بھی حضرت مولانا محمد یاسین صاحب جن کے نام پر یہ باب یاسین ہے، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے، یعنی جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے، یعنی ساتھ ہی پڑھا ہے اور ساتھ ہی فارغ ہوئے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند میں ساری زندگی پڑھاتے رہے، اور کئی پشتوں نے ان سے ان کی شاگردی کی۔ وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور عادت یہ تھی کہ جب سارے ہفتے دارالعلوم میں پڑھاتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، تو جب جمعرات آتی تھی، چھٹی کا دن آتا تھا، تو وہ پیدل دیوبند سے گنگوہ تک سفر کیا کرتے تھے، اور رات حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارتے تھے، اور اگلے دن جمعہ حضرت کے ساتھ پڑھ کر پھر پیدل واپس دیوبند آتے تھے۔ تو وہ خود بھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور انہوں نے اپنی اہلیہ یعنی میری دادی صاحبہ کو بھی مرید کرایا ہوا تھا۔ تو ہم تو بچپن سے یہ دیکھتے تھے کہ ان کے ہر سانس کے ساتھ ہم سنتے تھے، ہر سانس کے ساتھ اللہ 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 کی آواز آیا کرتی۔ تو جب بندہ اللہ کے ذکر کا اس طرح عادی بن جاتا ہے تو اس کی ہر نقل و حرکت، اس کے ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی یاد سموئی ہوئی ہوتی، اور جتنا یہ ذکر بندہ زیادہ کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اتنا ہی اس کے سامنے آخرت کا دھیان رہے گا، اور آخرت کا دھیان ہی وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور جو جرائم سے باز رکھتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سی قسمیں ہیں ذکر کی، جن میں سے ایک میں نے عرض کیا تھا تلاوت قرآن۔ تو میں اس طرح شروع کرتا ہوں، یعنی آپ حضرات کی خدمت میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ جب آدمی صبح کو بیدار ہو اور نماز فجر ادا کرے تو نماز فجر کے بعد نماز فجر کے بعد کی جو دعائیں، نماز کی جو دعائیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر پڑھے، اور تسبیحات جو ہیں سبحان اللہ 33 مرتبہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھے اور دعا کرے جو کچھ۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر چند چیزوں کا اہتمام اور التزام کر لے، جس میں مشکل سے 15-20 منٹ ہی خرچ ہوں گے، اس سے زیادہ شاید اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اور زیادہ اچھا ہے، لیکن 20-25 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا تھا کہ تلاوت قرآن کریم کی تلاوت یہ ہر بندہ اپنے ذمے لازم کر لے کہ جب تک میں قرآن کریم کی کچھ تھوڑی بہت تلاوت نہیں کر لوں گا دنیا کے کسی کام میں نہیں لگوں گا۔ اچھا تو یہ ہے کہ پارہ کم از کم روزانہ ہو جائے، نہیں وہ آدھا پارہ، پاؤ پارہ، بہت مشغول آدمی ہے تو چاہے ایک رکوع پڑھ لیں، لیکن تلاوت کے بغیر کوئی دن خالی نہ جائے۔
पिछली मरतबा में अर्ज कर चुका हूँ तिलावत के क्या फ़ज़ाइल हैं और उसके ऊपर क्या अजर सवाब है और उसके क्या फ़वाइद हैं। दूसरे नंबर पर थोड़ा सा जिक्र तिलावत के अलावा वो ये है कि अगर 3 चीज़ों का कम से कम इल्तिज़ाम कर ले बंदा कि एक तस्बीह तीसरे कलमे की सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये तीसरा कलमा है ना, ये तीसरे कलमे की एक तस्बीह पढ़ ले। दूसरे इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अलील अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस में मरवी है कि आपने फरमाया कि मैं 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ रोज़ाना। 70 का लफ्ज़ उसी हकीकी आदत के लिए भी हो सकता है और तकसीर के लिए भी हो सकता है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अव्वल तो मासूम बनाया था। आपसे किसी गुनाह के सरजद होने का कोई एहतमाल ही नहीं, अल्लाह ने मासूम बना दिया, कभी गुनाह सरजद हुआ ही नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यह ऐलान फरमा दिया कि अगर कभी हो जाए तुमसे कोई गलती तो क़द ग़फ़र लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, तुम्हारे अगले पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह ने पहले ही माफ़ कर दिया। यानी अव्वल तो गुनाह हो नहीं सकता, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं जिनका मर्तबा बड़ा होता है तो बाज़ औक़ात उनकी छोटी छोटी फ़ुरोगुज़ाश्तों को भी वो अपने लिए गुनाह समझते। बल्कि उलमाए किराम ने लिखा है कि नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आन तरक्की का फरमाते थे, दर्जात में आपके हर आन तरक्की हो रही होती थी। आज एक दर्जा है, बड़ा आलीशान दर्जा है, लेकिन अगले दिन मसलन उससे आला दर्जा हासिल होता था, उससे अगले दिन उससे आला दर्जा, उससे अगले दिन और आला दर्जा। तो जब आला दर्जे पर आप पहुंचते तो अपने पिछले दर्जे को अपने लिए गुनाह समझते थे कि भाई ये तो मैं नीचे वाले दर्जे में था, ये मेरे लिए तो मेरी गलती थी, मेरा गुनाह था, उसको गुनाह समझ लेते। तो हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन, यानी नेक लोगों की जो अच्छाइयाँ होती हैं वो मुक़र्रब लोगों उनको अपने लिए बुराई समझते हैं। मसलन नेक लोग जो हैं वो फ़राइज़ वाजिबात पर इत्तिबा कर ली, उन्होंने सुन्नतें पढ़ ली, नफलें कोई नहीं पढ़ी, तो नेक तो हैं इसलिए कि फ़राइज़ अदा कर लिए, वाजिबात अदा कर लिए, सुन्नतें अदा कर ली मुअक्कदा, नफलें नहीं पढ़ी कभी ये नेक लोगों। तो जो मुकर्रब लोग हैं वो इसको अपने लिए बुराई समझते हैं कि सिर्फ फराइज वाजिबात सुन्नतों में इत्तिबा करें, नफलें न पढ़ें। तो हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन। तो नबी करीम सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो मासूम थे तमाम खताओं से, लेकिन जो अपने नबूवत के आला शान के मुताबिक जिसको ये समझते कि मुझसे कोताही हुई उस पर इस्तिग़फ़ार फरमाते। तो हम जैसे लोग जो सुबह शाम पता नहीं कितने गुनाहों में कितने आफतों में गिरफ्तार रहते हैं, हमारे लिए तो इस्तिग़फ़ार एक लाजिमी चीज है। तो इसलिए कहता हूँ कि एक तस्बीह हुई तीसरे कलमे की सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। एक तस्बीह हुई इस्तिग़फ़ार की अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। दोनों में से कोई एक कर ले या दोनों कर ले, एक तस्बीह। और एक तस्बीह दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे अफजल दुरूद ये है जो हम तहियात में पढ़ते हैं। यूं तो दुरूद के बहुत से सीगे हैं और उलमाए किराम ने दुरूद शरीफ की सीगे यानी दुरूद शरीफ के मुख्तलिफ कलिमात जमा किए हैं अपनी किताबों में, लेकिन इस पर इत्तेफाक है कि सारे सीगों में सबसे अफजल सीगा दुरूद शरीफ का वो है जो हम नमाज में अत्तहियात में पढ़ते हैं। तो ये दुरूद शरीफ, ये तीन तस्बीहें होंगी। इनका
اہتمام کر لیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض معروض کرے، یہ دعا کرے کہ یا اللہ آج کا دن شروع ہو رہا ہے اور اب میں دنیا کے مختلف کاموں کے لیے نکلوں گا، تو یہ میں ایک ایسے معرکے میں داخل ہو رہا ہوں، ایسے کارزار میں داخل ہو رہا ہوں جہاں پر قدم قدم پر نفس اور شیطان بہکاتا ہے انسان۔ تو اللہ میں آپ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جب میں اس کارزار زندگی میں داخل ہوں، زندگی کے کاروبار میں داخل ہوں، تو اللہ میری نفس اور شیطان سے میری حفاظت فرمائیے گا اور مجھے گناہوں سے مجھے محفوظ رکھیں۔ اپنی طرف سے یہ نیت کر لو کہ جو کام کروں گا اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے کروں گا۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ میری نماز بھی آپ کے لیے، میری قربانی بھی آپ کے لیے، میری عبادت بھی آپ کے لیے، میرا مرنا اور جینا بھی آپ کے لیے۔ یہ نیت کر لو اور یہ سمجھو کہ بھئی اب روزی کمانے جاؤں گا تو وہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے جاؤں گا، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں جاؤں گا، اپنے گھر والوں سے ملوں گا تو وہ بھی آپ کی سنت کی اتباع میں ملوں گا، اگر بازار میں کسی سے ملاقات ہوگی، دوست احباب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ تو یہ دعا کر لو اور یہ نیت اخلاص کی پیدا کر رہے ہیں۔ صبح کے وقت میں یہ چند منٹ کا کام، مشکل سے آدھے گھنٹے کا کام ہو، کچھ زیادہ لمبا چوڑا مشکل بھی نہیں ہے، اس کا اہتمام کریں۔ تو یہ ذکر اللہ کے اوپر بندے کو آمادہ کرنے کے لیے، ذکر اللہ کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ تلاوت قرآن کریم، 3 تسبیحات، اللہ تعالیٰ سے دعا اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص کی بھی دعا اور اپنے عمل کی درستی کے لیے بھی دعا۔ اس کے بعد آپ نکل گئے کاروبار زندگی۔ ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے وہ سب آپ کے لیے حلال ہے، تجارت ہو تو تجارت حلال ہے، ملازمت ہو تو ملازمت حلال ہے، کاشتکاری ہو تو کاشتکاری حلال ہے، جتنے بھی روزی کمانے کے ذریعے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے حلال کیے۔ بس اتنا ہو کہ پہلی بات یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر کوئی نہ کوئی ذکر رہے، یعنی وہ تو کر لیا اپنی جگہ معمول پورا، لیکن معمول کے پورا کرنے کے بعد بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر کوئی ذکر ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کلمات میں سے یا درود شریف، بس جو بھی زبان پر آ جائے وہ زبان اس سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ دیکھو اسی کو قرآن کریم نے اولو الالباب کہا ہے، یعنی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں عقل رکھتے۔ صحیح معنی کون عقل رکھتے ہیں؟ عقل بھی، یہ الباب کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے، جو جمع ہے لب کی۔ لب کہتے ہیں مغز کو، جیسے بادام کے اندر جو اصل مغز ہوتا ہے وہ ہے اصل مقصود، چھلکا مقصود نہیں ہوتا، تو وہ مغز مقصود ہوتا ہے۔ عقل کی بھی ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا مغز ہے اندر، لب، وہ عقل، گہری عقل یعنی عقل کا انتہائی درجہ، اس کو لب کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اس آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن کے آنے جانے میں اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو خالص، دقیق اور عمیق عقل رکھنے والے ہیں، گہری عقل رکھنے والے ہیں۔ وہ گہری عقل رکھنے والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو گہری عقل رکھنے والوں کی تعریف کر دی کہ گہری عقل والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ یہ ترغیب اس کی دی جا رہی ہے کہ خدا کے بندو، تمہاری سانسیں تو چل رہی ہیں اور تم کسی نہ کسی کام میں مشغول رہتے